حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دوسرے یا تیسرے روز قبیلہ بنو اسد کے لوگ میدان کربلا میں آئے۔ یہ قبیلہ دریائے فرات کے کنارے پر رہتا تھا اور انہوں نے آ کر حضرت امام علی مقام امام حسین کے جسد مبارک کو دفن کیا اور باقی شہداء کو دوسری جگہ پر دفن کیا۔ اہل بیت اطہار کا قافلہ وہ 11 محرم الحرام کو کوفہ پہنچا دیا گیا تھا اور حضرت امام علی مقام امام حسین کے سر انور کو ابن سعد نے خولی کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا، لیکن یہ ذرا دیر سے پہنچا۔ اس وقت ابن زیاد کا قصر عمارت بند ہو چکا تھا اور یہ سر مبارک لے کر اپنے گھر میں گیا اور ایک برتن کے نیچے چھپا دیا اور اپنی بیوی کو خولی کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے آج زمانے بھر کی عزت لے کے آیا ہوں۔ اندازہ لگائیں کوفہ کی بے وفائی کا۔ ایک تو نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جگر گوشے کا سر انور انہوں نے ان کے جسم مبارک سے جدا کر دیا، اور ایک اس کو اپنی عزت سمجھ رہے ہیں۔ اپنی بیوی کو کہنے لگا میں تمہارے لیے زمانے بھر کی عزت لایا ہوں۔ اس نے کہا کیا لے کے آئے ہو تم میرے لیے؟ اس نے کہا میں تمہارے پاس حسین کا سر لایا ہوں۔ جب اس نے حسین کا نام سنا تو وہ زار و قطار رونے لگ گئی، چیخنے چلانے لگ گئی، کیوں وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت و عقیدت رکھتی تھی۔ اس نے کہا لوگ سونا لے کے آتے ہیں، چاندی لے کے آتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ تم رسول خدا کے نواسے کا سر لے کے آئے ہو۔ میں جا رہی ہوں تمہارے گھر سے اور ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کیوں، کس لیے چھوڑ کے جا رہی ہو؟ اس نے کہا کل قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤں گی؟ رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ چھوڑ کے چلی گئی۔ ابن زیاد کے پاس جب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور پہنچا نا، تو وہ اپنی ناپاک چھڑی کے ساتھ میرے حسین کے ہونٹوں کو بار بار چھیڑتا ہے۔ اس کے دربار میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی بھی موجود تھے، ان سے رہا نہ گیا، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا او ناپاک، او لعین، اپنی ناپاک چھڑی کو پیچھے ہٹا، ان پاک ہونٹوں کو مصطفیٰ نے بارہا چوما ہے، اپنی ناپاک چھڑی کو پیچھے ہٹا لے۔ ہم نے بارہا مدینہ منورہ میں دیکھا ہے کہ حسین علیہ السلام کے ان ہونٹوں کو کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چوما کرتے تھے، لہذا تیری چھڑی اور تو اس لائق نہیں ہے کہ تو اپنی ناپاک چھڑی کو حسین کے پاک ہونٹوں سے لگائے، پیچھے ہٹا لے۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل ماری نہ گئی ہوتی تو میں تجھے شہید کر دیتا۔ اس نے کہا اب مجھے کوئی حرج نہیں ہے، جب تم نے حسین کو شہید کر دیا ہے، نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے، تو میری شہادت سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بھی شہید کر دو۔ لیکن لوگوں نے کہا بوڑھا ہے، اسے چھوڑ دو۔ آپ دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے پردے کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، جن کی طہارت و پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں بیان فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کے گھر فرشتے بھی ان کے پردے کی وجہ سے اجازت لے کر آتے تھے۔ وہ سیدہ زینب بنت علی، علی کی شہزادی، نبی کی نواسی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بہن، جب ابن زیاد کے دربار میں آئی نا تو وہ لونڈیوں کے جھرمٹ میں تھی، ارد گرد آپ کے لونڈیاں تھیں۔ دربار میں آئی تو ابن زیاد نے کہا یہ کون ہے؟ خاموشی رہی۔ اس نے پھر پوچھا یہ کون ہے؟ تو ایک لونڈی بولی، اس نے کہا یہ زینب بنت علی ہے۔
ابن زیاد کہنے لگا دیکھو خدا نے تمہیں رسوا کیا اور ہمیں عزت دی۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے گرج کر فرمایا، آپ نے فرمایا عزت اللہ نے ہمیں ہی عطا فرمائی ہے، قرآن میں بھی اللہ نے ہماری عزت کو بیان فرمایا ہے، زمانے میں بھی ہماری عزت ہے اور جنت میں بھی اللہ صرف ہمیں ہی عزت عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اس پر وہ طیش میں آ گیا۔ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، وہ عورت ہے، لیکن جو وہاں پہ لوگ اہل بیت کی محبت والے بیٹھے تھے وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایسے لگتا تھا جیسے پردے کے پیچھے سے مولا کائنات مولا علی بول رہے ہوں۔ حضرت سیدہ زینب آپ ابن زیاد کے دربار میں بھی با پردہ تھیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، اہل بیت کی محبت رکھنے والے بعض لوگ ممبروں پہ بیٹھ کر کہتے ہیں ہائے اللہ سیدہ زینب کے پردے کو چھین لیا گیا، آپ کو بے پردہ کر دیا گیا، بیویوں کو بے پردہ کر دیا گیا۔ نہیں، میری ایمانی غیرت اور اہل بیت کے ساتھ محبت و مودت اس بات کو ماننے سے قاصر ہے۔ یزیدیوں نے خیموں کو تو آگ لگائی ہے، ہاں جی، یزیدیوں نے حضرت امام علی اصغر کو تو شہید کر دیا، امام علی اکبر کو شہید کر دیا، حضرت قاسم کو شہید کر دیا، عباس کے بازو کاٹ دیے، حبیب ابن مظاہر کو شہید کر دیا، حضرت امام علی مقام امام حسین کے سر انور کو انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا، لیکن ان پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا، ان پر آسمان سے آگ نہیں برسائی گئی۔ لیکن اگر وہ بری نیت کے ساتھ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو ان پر ضرور آسمان سے آگ برسا دی جاتی، ان پر ضرور آسمان سے پتھر برسا دیے جاتے۔ انہوں نے خیموں کو آگ ضرور لگائی ہے، لیکن کسی یزیدی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا کے پردے کی طرف ہاتھ بھی بڑھائے۔ ہاں جی، کسی یزیدی کو جرأت نہیں ہوئی کہ حضرت سیدہ زینب پاک کے سر مبارک کو ننگا کر سکے یا کسی اور ازواج یا بیبیوں کے سر مبارک کو ننگا کر سکے۔ ساری بیبیاں جو تھیں بما سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا آپ با پردہ تھیں، آپ کے سر انور سے پردہ ہٹایا نہیں گیا، چھینا نہیں گیا، آپ کا سر مبارک ننگا نہیں ہوا، آپ کا چہرہ مبارک ننگا نہیں ہوا۔ یزیدیوں کی یہ جرأت ہی کہاں تھی کہ حضرت سیدہ زینب بنت علی کے چہرے مبارک کو ننگا کرتے۔